نبی موسم جلوہ گر ہے. کون شارع اسلام کی ساتھ جلوہ گر ہے کہ کوئی عالم نہیں, محدث, ولی, کہ ان سب کا ایک کرائیٹیریا ہے, حرام کو حرام کرنا, حلال کو حلال کرنا. لیکن یہ وہ ساتھ کھڑی ہے کہ جس کو چاہے حلال کر دے اور جس کو چاہے حرام ہے. بے شک سبحان اللہ, نبی کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور کون علی؟ وہ علی کے اصل نسل صفا, اصل نسل صفا, وجہ وصل خدا, بات فصل ولایت کے لاکھوں. سبحان اللہ. مقام الحرفہ کے اندر اعلیٰ سرکار کے رسالے میں اٹھا کے دیکھو کیا مرتبہ بیان کیا. سبحان اللہ. مولا کائنات آپ کھڑے ہیں, یہ آسمان گواہ ہے, یہ تارے گواہ ہے. آج ایک امام مسجد سے نکال دے تو پھر دین کہو, آج عالم حق رد کر دے تو پھر دین کہو. وجہ کیا ہے؟ تمہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, حق تمہارے سامنے نہیں آ رہا ہے, حق کو تمہارے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, اپنا تبوت میں سب کو اعلان کیا ہر کوئی اسلام کے ماننے والوں نے تو میرے تلوار کا مظاہرہ اور مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے. مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ خدا کا ابو بہن, اے میرے آقا میں چاہتا ہوں ذوالفقار عبری کا وار کر کے نبی کی طاقت کو ثابت کر دوں. آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. مولا کائنات بیٹھ جاتے ہیں. پھر آواز آتی ہے ہر کوئی طاقت کا مقابلہ کرنے والا, پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں. نبی میرے فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. دوسرا موقع ہے, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے نامدار, اعلان کرتا ہے, عرض کرتے ہیں رسول اللہ جانے کی ضرورت کی جائے. میرے آقا آؤ دیکھو پگڑی کس نے باندھی اور پگڑی کیسی باندھی, پگڑی کیسے باندھی اور پگڑی کس لیے باندھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پگڑی پہن کے دوپٹے پہنا کے قوم کو پستل بنانے والوں, چوڑیاں توڑ کے ذرا اس پیغام کو دیکھو اور مجاہد بنو. مولا کائنات کی طرف وہ امامہ رکھا گیا جو امام الانبیاء کا امامہ, وہ پٹکا جو امام الانبیاء سے بےسن فرماتے تھے. آج تاریخ اسلام میں پگڑی صاحب سے مولا علی کے رکھی جا رہی ہے. کس لیے؟ دین کو معاذ اللہ بیٹھنے کے لیے, قوم کو معاذ اللہ پستل بنانے کے لیے. ایک آپ کے بہادر کا جواب بہادری کے انداز میں اسلام کے دائرے میں دینے کی. سبحان اللہ. اور شان اسلام عظمت اسلام کو روشن کرنے کا. وہ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں تلوار لے کے. وہ ذوالفقار حیدری کہ جس کے بارے میں آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا شوکہ الا ذوالفقار. یہ کوئی کہانی جس سے میری عادت نہیں واقعات سنا کے چلا جاؤں, پھر بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا تاریخ یاد رکھو. واقعات کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سن کے دل میں ڈر پیدا کرو خدا کا اور ایمان بچاؤ. ورنہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ واقعات سنو اور جا کے سو جاؤ. سرکار مولا کائنات ذوالفقار حیدری لے کے نکلے. تاریخ اسلام شاہد ہے, میری بھیت کی بات نہیں, بریلی کی بات نہیں. مولا کائنات سامنے کھڑے ہیں. تاریخ میں آیا, اٹھا کے دیکھیے کہ اس نے اپنی تلوار گھوڑے کے پاؤں پہ ماری تاکہ میری تلوار کی دھاڑ دیکھ کے مولا علی ڈر جائے. لیکن یہ تو یہ شیر خدا تھے, یہ داماد مصطفیٰ تھے, یہ حسین اعظم کے والد مہربان تھے, یہ وہ علی تھے. اللہ اکبر. سرکار مولا کائنات کا معاملہ ہوتا ہے, گفتگو شروع ہوتی ہے. جو دہائی آپ سے کلی دیتے ہیں, جو دہائی آپ سے گمراہ دیتے ہیں, اس نے بھی کچھ کسی انداز کی گفتگو شروع کری. اے علی میں جانتا ہوں تم میرے خاندان کے ہو, اے علی تم بنی ہاشم کے خاندان کے ہو, اے علی تم عرب کے رہنے والے ہو, اے علی تم قبر میں خون تمہارا ہے وہی خون میرے ہے, اے علی تم قبیلے کے ہو, اے علی تم خاندان والے ہو, اے علی تم عزیز پال ہو, اے علی تم قرابت پال ہو, اے علی تم رشتے دار ہو. لیکن علی نے کہا میں کسی کا نہیں, میں تو غلام ہوں. آج پوچھو اتحاد امت اور اتحاد پارٹی کے نعرے لگانے والے جو سونیا کے پہنچاتے ہیں, ارے ایسوں کے پیچھے مت جاؤ. جو سونیا تک یا ہندوستان کی پارلیمنٹ تک پہنچائے, اس مفتی اعظم, اس مکتوم سمنا, اس خواجہ اعظم, اس غوث اعظم کو دامن تھامے جو جنت تک تمہیں لے کے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کے آباد کی برکتانی کرو. ذوالفقار حیدری نکال کے فرماتے ہیں یاد ایک امرت قبول, جب سے ہم نے اسلام قبول کر کے نبی کا دامن تھاما ہے, ہمارا عزیز وہی عزیز ہے جو نبی کا غلام ہے, ہمارا رشتے دار وہی رشتے دار ہے جو نبی کا نام لیوا ہے. اور یاد رکھ ہم جس کو
بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جب غلام نبی کے پاس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا آئے ہے ایک ہی بار کے اندر اس کو جہنم پہنچا دے. مجھے بتاؤ اخلاق کہنے والوں، عورتوں کی طرح مسافہ کرنے والوں، دوپٹے اوڑھ کے امانے باندھ کے دین کا دکھاوا کر کے حقیقی دین سے، دین کے معنی سے، دین کے مفہوم سے، دین کی روح سے ناشنا اور دور رہنے والوں، مجھے بتاؤ کہ تاریخ اسلام کے ابواب میں کہ علی کی تلوار نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں نے بھی پڑھا ہے لیکن وہ اخلاق والا. مجھے بتاؤ محدثین، علماء، فقہا، اذکیاء سب کو جمع کرو اور تو اور صحابہ کو بھی جمع کر لو، لیکن کیا نبی کے خلق عظیم کی برابری کر سکتے ہو؟ اخلاق کی بات کرتے نا کہ اخلاق پھیلا ہے، تو میں کہوں گا سنو، جو آدمی بات وہی ہے، ادھورا ڈاکٹر، ادھورا مولوی، ادھورا مفتی، ادھورا پیر، جو بھی ادھورا ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. نیم حکیم خطرے جا، نیم اللہ خطرہ ہی ماری. ہندوستان کی مثال ہے. ایک بات پڑھ لی، ہوتا کیا ہے، کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ دوا ہے بخار میں کھاتے رہیے گا، 20 سال کھاتا ہی رہے گا. بخار کس نوعیت کا ہے، ملیریا کا ہے کہ سردی کا ہے کہ گرمی کا ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ ارے اخلاق کہنے والے، میں کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ آپ دیکھو، وہی نقل اعلیٰ خلق عظیم. ہم نے آپ کو خلق عظیم کا ثابت کیا، علماء سے پوچھو، تفاسیر کا مطالعہ کرو. بات یاد آ گئی، سبحان اللہ. ایک عالم ربانی یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ ان نقل اعلیٰ خلق عظیم، اس میں اعلیٰ جو حرف جار ہے، جیسے زید الگ سب ہے، زید دیوار کے اوپر ہے یا زید چھت کے اوپر ہے. آپ سوچیے آیت کریمہ کا معنی وہ ان نقل اعلیٰ خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم کے بھی اوپر زمانہ یہ نہ کہے، وہاں بھی یہ نہ کہے کہ خلق عظیم کی بنیاد پر نبی کو حضرت ملی، بلکہ خلق عظیم قدم مصطفیٰ پہ لگ گیا تو اس کو پہنچ لیا گیا. ایسے نبی، ایسے آقا. اب مجھے بتاؤ داون گیرے کے سنیوں، کرناٹک کے سنیوں، کیا اس نبی سے زیادہ کوئی حکمت بالغہ کو سمجھنے والا ہوگا؟ کیا اخلاق والا ہوگا جو خلق عظیم کے منصب عظیمہ پر فائد ہے؟ تلوار لے کے کس کو بھیجا؟ علی کو بھیجا. اعلیٰ حضرت نے بھیجا، داون گیرے کے عالم نے بھیجا. اس نے بھیجا جس کا عالم یہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام. معلوم کیا ہوا؟ مختصر طور پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، اخلاق کی بات کرنے والوں سے پوچھو. جب پوجا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فرمایا قالت عائشہ فہو القرآن. کیا فرمایا سیدہ عائشہ نے؟ کہ اس کو تعبیر کیا مکمل قرآن خلق عظیم ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خلق عظیم کے دائرے میں دیکھیے، اس 30 پاروں میں دیکھیے کہ نہیں ہے تب تک زیادہ ابھی لہبی مطلب کیا اس قرآن میں نہیں ہے؟ اتم پارا لالی کا زمین کیا اس قرآن میں نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں پوچھنا چاہتا ہوں معلوم کیا ہوا؟ تاریخ اسلام کے اندر جہاں صحابہ کا اخلاق ہے وہی علی کی تلوار. اور ہمیں نتیجہ یہ ملا کہ اسلام کی تاریخ کے اندر، اسلام کے اصول میں، اسلام کے ضابطے میں آپ تاریخ خدا کے دیکھیے، صحابہ کا یہ پیغام محبت دنیا کو بتا دو، یہ آسمان گواہ ہے، یہ ستارے گواہ ہے، زمانہ یہ بات سن لے، زمانے کو بتا دو کہ اسلام کے اندر تلوار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اخلاق نبی والوں کے لیے ہے، علی کے ہے، نبی کے رہے گا. لہٰذا بس یاد رکھو، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بات آ گئی تو اپنا کام ہے آپ بات کو بتا دینا. ایک بات تھی میں نے کم سے کم بزرگوں کی سنت ہے، آپ یہ نہ کہو کہ بتا کے چلے گئے کوئی کتاب نہیں بتائی. آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا، سرکار کا پیغام اتار کے نام، یعنی یہ کتاب مکتبۃ المدینہ وہاں سے لکھی گئی، اور وہاں سے لکھنے کے بعد آج جھیلا کرنے والے، آج بہانے کرنے والے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچائی سے بتاؤ، آپ کراچی کو مرکز مانتے ہو کہ بریلی کو مرکز مانتے ہو؟ بریلی کو. الحمدللہ یہ بھی یاد رکھو کہ الحمدللہ یہ اولیاء کے اقوال
سوال ہیں کہ فاضل بریلوی کی میرے اعلیٰ حضرت کی مستن رشت و ہدایت اور وہ بارگاہ نہ علم سے کل خالی تھی نہ آج خالی ہے، انشاءاللہ قیامت تک خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سرکار کو اللہ اکبر نبیر گان اور کوٹی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل مسلک اعلیٰ حضرت علم بردار ناشر حامی بنائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، لیکن ذہن کو حاضر کرو کتنی پلاننگ سے کام ہوتا ہے، بہت دور سے حملہ ہوتا ہے، بہت دور سے آدمی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ جانتے تھے، اس قوم کو معلوم تھا کہ جب جب اسلام پہ حملہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے قرآن میں واقعہ موجود ہے، کبھی مسجد بنا کے اسلام کے حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے، تاریخ گواہ ہے کبھی اہل بیت کی محبت لے کے لوگ اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تاریخ گواہ ہے کبھی لوگ نماز کا ڈھونگ کر کے اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اور ورنہ مجھے بتاؤ، آپ کہتے وہ تو یہ نہیں مانتے، وہ تو ایسا کہتے، میرے پاس بہت سے سنی آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی تنظیم بھی ہے تو مان اللہ یہ کہے میں گمراہ ہوں اور گمراہ کرنے آیا ہوں؟ اگر یہی بات ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے، کوئی تنظیم ایسی بھی ہے کہ جو کہے دین مٹتا ہوں، مٹانے آیا ہوں؟ معاذ اللہ، ہر انسان یہ کہتا ہے اسلام پھیلانے آیا ہوں، اسلام کی بات کرنے آیا ہوں، دین کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ تو آپ کو سمجھنا ہے دین والا کون ہے، اسلام والا کون ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی ادبیہ بیان کر دو، عمل کرو تو پھر دین کہا جائے۔ میں پوچھتا ہوں دوستو، آج کلیت کی جو آندھی ہے سب سے بڑی آواز رد نہ کرو، رد وہابیہ نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ قبلہ وعطر اللہ تربتہ، مختصر یہ اسی فتاوی ادبیہ جلد نہم کے اندر اٹھا کے دیکھ لینا، جو فقہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ فاضل بریلوی سے سوال کرنے والا سوال کیا، حضور یہ مستدین زمانہ رافضی ہو، مرزائی ہو، وہابی ہو، مفہوم عبادت عرض کر رہا ہو، ان کا رد کرنا فرض ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مفہوم عبادت آگے میرے امام فرماتے ہیں، سنو دل پہ نقش کر لو، کلام رضا کو دل میں بسا لو، انشاءاللہ ایمان جاؤ گے لے کے دنیا۔ تقریریں بہت سنتے ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ امام جس کو عالم مکہ نے امام کہا، مدینہ طیبہ کے عالم نے امام کہا، اور حرم و شام لبنان علماء عرب و عجم نے جس کو اپنا بہت بڑا امام مانا، بہت بڑا مجدد نہیں مجدد اعظم تسلیم کیا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرزائی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، مفہوم عبارت کتے باشد، یہ لوگ دین کو تباہ کریں۔ سنی مسلمانوں یعنی مسلمانوں کو دین میں شکوک و شبہات، اس کا نفع قلوب مسلمین سے، ان شبہات شیاطین کا رفع کیا ہے؟ سنت، واجب، فرماتے ہیں فرض اعظم ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو تاکہ داون کی روایت سننی ہو، ٹراٹن سننی بن کے رہو، جملے یاد رکھو۔ رد وہابیہ کیا ہے؟ فرض اعظم۔ رد وہابیہ کیا ہے؟ فرض اعظم۔ دیوبندیوں کا رد کیا ہے؟ فرض اعظم۔ وہابیوں کا رد کیا ہے؟ فرض اعظم۔ رافضیوں کا رد کیا ہے؟ فرض اعظم۔ اور یہ آواز کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ تو امام عالم کو امت کہنا، یہ ان کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں بے شک۔ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں، میں نے ایک جگہ ایک سلح کلی مولوی کو خبیث کہا تھا، بولے حضرت لوگ کچھ بھی بولتے، میں الحمدللہ شیر رضا کا غلام ہوں، بغیر ثبوت کے نہیں بولتا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان کے سوا یعنی کسی شیطان کا ہی کام ہو سکتا ہے مفہوم عبادت۔ مجھے بتاؤ، تبلیغ کا ڈھونگ کرنے والے چاہے وہ الیاس ہو چاہے شاطر ہو، میرا چیلنج ہے، تبلیغ کا دعویٰ کرنے چلے ہیں، مجھے بتاؤ ایک مثال دے دو، ایک مثال پورے دنیا میں یا پورے ہندوستان میں ان کی جماعت پہنچی ہو اور حسام الحرمین سنائی جا رہی ہو، الصوارم الہندیہ پڑھی جا رہی ہو، تمہید ایمان سنائی جا رہی ہو، فتاوی ادبیہ شریف پڑھی جا رہی ہو، رد وہابیہ دیوبندیوں کا کلہ رد ہو رہا ہو۔ کیوں؟ معلوم کیا ہوا کہ لڈو کھانا مٹھائی کھانا آسان ہے، احقاق حق اصال باطل یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، جس کو کرم فرمائیں گے وہی کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تبلیغ کرنے چلے ہو، میں پوچھتا ہوں تمہارے باپ میں دم ہے، جواب لاؤ۔ 15 میٹر کی مسواک کے لیے کرتے میں جیب سے لاؤ۔ میرا چیلنج ہے ان سماعت والوں کو جا کے بتا دینا، اگر سچے ہو مرد ہو تو میدان میں نکل کے آؤ۔ مجھے بتاؤ یہ علماء بیٹھے ہیں، اس میں تاریخ شریعہ کے غلام بھی ہیں، اس میں رضوی بھی ہیں، حشمتی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، بزرگوں کے چاہنے ماننے والے ہیں، آپ بھی ہو۔ مجھے بتاؤ اس کا تقویٰ جس تقوی
تقوی پہ علماء ناز کریں. ارے میاں جس پہ تقوی ناز کرے کہ متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ دیا. وہ حضور مفتی اعظم کے بارے میں پوری دنیا سے ایک عالم، ایک مقرر، ایک محدث، ایک ناگرک، ایک انسان، ایک سنی لا کے دکھا دو جو یہ کہے جیب مسواک کے لیے الگ سلائی. ذہن حاضر رکھو، تقریریں سنتے ہو، بات سمجھو میری. اگر بات غلط ہے داون گیرے میں ہتھ پہ ڈال کے مجھ کو قید کرو. مجھے بتاؤ، اب آگے چلو. کیا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی فضیلت سے ناشنا تھے؟ کیا مسواک کے فضائل نہیں جانتے تھے؟ کیا مسواک کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ اچھا، یہ علماء وہ اپنے کو مانتے ہیں کہ ہم غیر عالم ہیں، یہ تو علماء ہیں، کیا ان کو فضائل نہیں معلوم ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس میں دما ایک حدیث دکھا دیں کہ یہ لکھا ہو کہ مسواک کی فضیلت تو بیان کی گئی ہے، اس کے فضائل میں دکھا سکتے ہو، لیکن یہ دکھا دو کہ تمہاری بدعت ہے کہ اس کے لیے درزی کو 10 روپے ایکسٹرا دے کے جیل چھڑوائی جائے. میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حدیث دکھا دو، ضعیف بھی دکھا دو، نبی کی حدیث کہ الگ سے پیسے خرچے کر کے. معلوم کیا ہوا؟ یہیں پر رک کے میری بات کو سوچنا، میں ایک فکر دے کے جا رہا ہوں. دین کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ہر زمانے میں، ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے. کیوں؟ ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ تصدیق بالقلب. تصدیق قلب کی بہت بڑی چیز ہے. زبان سے دعویٰ کرنے والے بہت رہے، معلوم کیا ہوا؟ دکھاوا، ڈھونگ، ریاکاری اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، قلب سے ماننا اور چیز ہے. آپ کہو گے کیا؟ تو میں کہوں گا سنو، آقا سے پوچھو حدیث پاک میں شرک خفی، شرک جلی کی جب بات شریف میں بہت دیا، شرک خفی کو تعبیر کرا گیا، ریاکاری دیا. اور یہ دکھاوا نہیں تھا تو مجھے ایک بار بتاؤ، آپ کہو گے حضرت اس میں دلیل کیا کہ یہ دکھاوا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ دلیل بتائیے کہ ان کے پاس یہ دکھاوا ہے. تو سنو، میں پوچھتا ہوں آپ، اگر آپ کوئی کام کرنے چلے ہو، مثال کے طور پہ گھر بنانے چلے ہو، تو سب سے پہلے پنکھا لگاؤ گے کیا ہواؤں میں؟ پہلے زمین خریدو گے، لینڈ، زمین لی جائے گی، غلط تو نہیں؟ اس کے بعد کھدائی کر کے بنیاد بنائی جائے گی. کسی بھی چیز کو میں سسٹم پہ کی بات نہیں کرتا. آپ سسٹم پہ آؤ، اصول ضابطوں کی بات کرو. یہ چلے ہم تبلیغ کرنے چلے، یہ تو کہنے کے لیے دعوی تبلیغ باطل کہ ہم تبلیغ دین کرنے چلے ہیں. آگے مجھے آپ بتاؤ، اگر تبلیغ کرنے چلے تھے تو سب سے پہلے ایمان باللہ و بالرسول اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور تو ورث الاشیاء باجدادہا، علماء سے پوچھیے، یہاں حسین اعظم کا ذکر ہوگا، ضروری ہے کہ یزید کی یزیدیت کو آشکارا کر دیا جائے. جہاں پر عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان ہوں گے، ضروری ہے کہ ابو جہل کے فتنوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے. آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، دین کی بات کرنے والوں، اعلیٰ حضرت فرمائے فرض اعظم 15 میٹر کی مسواک تم لگاؤ اور فرض تمہارے خالو آگے بتائیں گے. سنیے، میری بات غلط ہے؟ مجھے بتاؤ دامنگیرے میں یا کرناٹک میں ایک ان کا ایسا اجتماع، نام بھی ایسا لا، اجتماع کامن ورڈ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، علماء موجود ہے، کسی سے پوچھ لیجیے گا، اگر یہ خالی لفظ کے اعتبار سے تحقیق کی جائے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب کس پہ تھا؟ عید میلاد النبی پہ. ہمارے جو معمولات اہل سنت یا مجالس میلاد جیسے شاہ سرکار مزار تصدیق فرمائی یا بزرگوں نے کتابیں لکھی، وہ فضائل عید میلاد النبی پر لکھی. اجتماع کو پر نہیں لکھی، فضیلت پہ کتاب. جہاں لوگ جمع ہو جائے، مجمع یہاں اجتماع. معلوم کیا ہوا؟ ایک لمبی دور کی سوچ یہ بھی کہ ایک سنی، ایک عورت، ایک بچہ، ایک بوڑھا، مینٹلٹی بن چکی تھی، ذہن بن چکا تھا. بچے نے کہا ماں اجتماع میں جا رہا ہوں، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا اجتماع میں نہیں جائے گا. ذہن بنا ہوا تھا اجتماع وہابی ہی کر دیا. بیٹی بولی اجتماع میں جا رہی ہوں، باپ نے ڈانٹ دیا، بیٹی تو نہیں جائے گی. ذہن آلریڈی بنا ہوا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات تھی کہ ذہن بنا کے گئے تھے، لیکن اس ذہن کو منتشر کرنے کے لیے تاکہ دنیا کنفیوز ہو جائے. گمراہ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ آدمی کو کنفیوز کر دو. اب پتہ تحقیق کرتا رہے اس کے ماں باپ کے اجتماع ہے کس کا. پہلے کیا رہا، دیوار کھینچی ہوئی تھی، میلاد النبی ہے جاؤ بیٹا، جشن غوث الورا ہے جاؤ بیٹا، جشن حسین اعظم ہے جاؤ بیٹا، جشن مخدوم سمنا ہے جاؤ بیٹا، جشن اعلیٰ حضرت ہے جاؤ بیٹا. اب اجتماع. معلوم کیا ہوا کہ وہی پیٹرن، وہی طریقہ جو اغیار کا تھا، جو متقین کا تھا. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، علماء سے پوچھیے
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس میں دم ہے، چاہو جناب لے کے آؤ سنت پہ عمل کرنے والوں، آؤ تاریخ خدا کے دیکھو، امام اہل سنت ہو، چاہے شیخ اہل سنت ہو، مدر اعلیٰ حضرت ہو، لیکن سنیوں بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہدایت بخشش یوں ہاتھ میں رکھتا ہے پھر نعت پڑھتا ہے تاکہ دنیا کہتی ہے آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو ہدایت بخشش ہے، آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو فلاں عالم نے کہہ رہا، آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں فلاں پیر یہ کہہ رہا۔ سنیو میری بات کو یاد رکھنا، آپ کہتے ہیں ان کے پاس تو فلاں کتاب ہے، ان کے پاس ہدایت بخشش ہے، ان کے پاس فلاں عالم ہے، ارے یزیدی اہل بیت کو مارنے آئے تھے ان کے پاس قرآن تھا، غلط بات کہتا ہوں، قتل کرنے آئے تھے، اسلام کی بنیادیں ڈھانے آئے تھے، لیکن ان کے پاس کتنے ایسے معاملات ہیں جو آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھو کہ ایسے ایسے لوگ جن کو بعد میں احساس کرایا گیا اور توبہ کری، لیکن معلوم کیا ہوا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا تو اس کو حق دکھائی دیتا اور سمجھ میں آتا۔ دعا کرو مولا ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا گھر نہیں لیا ہے، میری دکان نہیں لی ہے، ان علماء کا معاملہ یہ ہے کہ آج جمعہ آج دن رومال اور پگڑیاں بانٹ کے ایک دعویٰ یہ بھی شروع کر دیا کہ یہ تو مقدس پتھر ہے، آج جمعہ نکل جاؤ، نہ کام کیا نہ کرنے دیں گے۔ یہ ذہنیت جانتے ہو، یہ فکر بھی نئی نہیں ہے پہلے کی، یہ سوچ نئی نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی تثبیت الایمان جب لکھی تو اس نے بھی پہلی کوشش یہ کری امام اعظم سے دور کر دو، امام شافعی سے دور کر دو، امام احمد سے دور کر دو، امام مالک سے دور کر دو، رضوان اللہ اجمعین۔ معلوم کیا ہوا؟ آج بھی یہ کوشش ہے کہ ہم کامیاب جبھی ہوں گے کہ پہلے ان کو علماء حق سے دور کر دو۔ جو فوج اپنے کمانڈر کے سائے میں رہتی یاد رکھنا محفوظ رہتی ہے، اور پہلے اس کے کمانڈر سے کاٹا جاتا ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارا موقف یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہی نہیں اگر تمہارے باپ میں دم ہے کرائے کے چکو رکھ کے فنڈنگ کی بنیاد پہ مولویوں سے فتویٰ لکھانے والے جو تمہاری بیساکھیاں ہیں ان بیساکھیوں کو بھی لیا ہوں میدان مناظرے میں اعلیٰ حضرت کے تلائی لگتا ہوں، اس کے باپ میں دم ہے ان دلیلوں کو کاٹ کے تحقیق کا نشہ بہت سوار ہے، تحقیق کا بخار بہت سوار ہے۔ تحقیق کا معنی کیا ہے؟ تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ اختلاف کیسے کسے ہے؟ اختلاف شرعی کی مفہوم حقیقت کیا ہے؟ جو ہے صاحب نکلے ملا اعظم سے پڑھ کے فوراً سیدھے اعلیٰ حضرت کے سامنے ہم تحقیق ہے، ہماری تحقیق ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ نوبی صرفی طور پہ لفظ تحقیق کا آپریشن نہیں کر پائے گا کہ تحقیق جملہ کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لیکن یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ سنیے، مجھے بتاؤ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں اسی فتاوی رضویہ میں، اور اس میں لکھا گیا کہ خواب دیکھا، خوابوں کا تو یہ عالم ہے کہ ہر وقت جیسے سیٹلائٹ سے موبائل سے بس بات چل رہی ہے، کوئی بات تو الیاس اپنے پاس سے کہتے ہی نہیں ہے، جو بات ہے سیدھے خواب دیکھو اور بتا دو۔ آپ ذرا غور کریں، غریب نواز کو، بڑے بڑے اولیاء کو نبی ایک بار دکھائی دے جائے، ایک بار کلام فرما لیں تو وہ کہیں ہماری قسمت کی معراج ہے۔ ارے نبی کا معاملہ آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آتا۔ لیکن آپ غور کریں، ذہن کو حاضر کریے، فیضان سنت میں خواب لکھا جائے کہ عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں، ابھی تو مرد دیکھتے تھے، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ آپ پوزیشن دیکھیے، جیسے بزدل ہے ویسی عورتوں کا سہارا لیا، ہم تو حسینی ہیں، مرد مجاہد ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ صاحب کہنے کے بعد کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دشمن ہے گھر سے نکالو، الزام دیکھو۔ ارے یہ کمبخت کہیں کہ اگر اپنے تک باتیں رکھیں تو تمہارے جہنم لکھی، تم جاؤ جہنم، ہم نہیں روک پائیں، ہمارا کام بتا دینا آپ۔ لیکن یہ تو معاذ اللہ اپنے دین باطل، اپنی باطل تحریکوں کو بچانے کے لیے بچاؤ میں آقا کو لے کے آتے ہیں۔ معلوم میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اور نماز کا مذاق کچھ ہے، شریعت کا دین کا مذاق کچھ ہے، آپ مذاق دیکھیں۔ 10-20 سال پہلے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، نبی کا باغی ہے، گھر سے نکالو، وہی ٹی وی جس کو باغی کہا جائے، کس نے کہا؟ نبی نے خواب میں کہا۔ ذہن آدھی کریے گا، ذہن آدھی کریے گا۔ آپ علماء سے پوچھئے میری بات اگر ہے غلط، نبی جو فرما دے وہ فرما دے۔
نبی کی بات تو پھر حرف آخر ہے، نبی کی زبان. لیکن علماء سے پوچھیے میں غلط کہہ رہا ہوں تو ابھی میرے ہاتھ پر ہی ڈال دیں. شریعت مطالعہ کا قاعدہ ہے، علماء سے پوچھیے، فقہاء سے پوچھیے کہ کوئی اگر کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اب اس کی نماز نہ پڑھو وہ پاک ہے. کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے سرکار فرما رہے ہیں تم پہ نماز معاف ہو گئی. کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے تم پہ روزہ معاف ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. تو اس خواب کو نہیں مانا جائے گا جو خواب شریعت سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے. اس لیے کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے، قرآن سامنے ہمارے آقا دیے گئے، حدیث پاک ہمارے سامنے ہے آقا کی. معلوم کیا ہوا؟ یہ ایک فکر دنیا کو گمراہ کرنے کی اور مل رہی ہے کہ امان اڑ جائے گی، ہر ایرا غیرہ نتو خیرا قرآن و حدیث پڑھنا چھوڑ دے گا. کبھی بھی قوم کو گمراہ کرنا ہوگا بولے رات میں سرکار آئے تھے، یہ کہہ گئے محلے والوں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. دین کو مذاق بنانا دیکھیے، شریعت سے امان اڑ جائے گی. کوئی کہ اگر آپ میں آقا آئے تھے یہ فرما رہے ویڈیو کے لیے، یہ فرما رہے کیمرے کے لیے، یہ فرما رہے فلاں کے لیے. معلوم کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور آگے چل کے مجھے بتائیے، وہی سرکار جو فرما گئے کہ یہ دشمن ہے، اس کے بعد نعرے لگ رہے ہیں کہ مدنی چینل زندہ باد اور اس پہ ہو کرم سرکار کا، عطا ہو سرکار کی. مطلب غلو دیکھیں آپ، غلو دیکھیں کہ جواز عدم جواز کا معاملہ اگر تسلیم بھی کیا جائے تو وہ علماء محققین تک کا معاملہ ہے. لیکن کوئی دنیا میں ایک عالم دکھا دو جس نے یہ نعرے لگائے کہ رحمت ہو سرکار کی، کرم ہو سرکار کا. ایک تو گناہ، پہلے خواب دیکھا جائے کہ نبی کا دشمن، اور اس کے بعد یہ عالم کہ جب ہم مان لیں تو اب ثواب بھی ہے، جو دیکھے اس کے لیے باعث برکت ہے. معاذ اللہ رب العالمین. سنی مسلمانوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. اور اس میں لکھا جائے خواب کہ ہم نے دیکھا، مختصر یہ کہ سرکار کا خواب کے سلام کہنا، وہ باہر گئے ہوئے تھے، ہم 30 سفر کو آئے تو مدنی چینل پہ سنائی جائے کو اوپر اندر دیکھا تو یکایک کوئی آواز مجھے پھر سنائی دی. الفاظ بھی کیوں تھے کہ میرے الیاس کو تم نے ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچایا. ذرا غور کریے تاکہ معلوم کیا ہوا کہ عوام بولی والی ہوتی ہے. بات سمجھیے گا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو بھیڑیوں کے حملے سے بچاؤ، یہ بولی والی بھیڑیں ہیں. اب آپ لوگ سچے ہوتے ہو، دل کے صاف ہوتے ہو، ارے ہمارے آقا نے کہا سنہری جالیوں پہ مدنی چینل میں دیکھ رہا. اب اس کی مینٹلٹی ذہنیت کیا بنے گی کہ جب نبی آ سکتے ہیں مدنی چینل پہ تو ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ فتنے کا مقصد تو یہی ہے نا، مانا یہی ہے مطلب. میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے سچائی سے بتاؤ مسلمانوں، اگر اس طرح کے خواب دیکھے گئے، اور یہی نہیں بلکہ خواب دیکھا گیا کہ اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں. اب اگر احاطہ کیا جائے تو ویسے پاک بھی سائڈ سے گئے معاذ اللہ، غریب نواز بھی گئے، مخدوم سما بھی، اعلیٰ حضرت بھی معاذ اللہ رب العالمین. اور اگر تعویل کر بھی دے، اگر اس زمانے سے اسی زمانے نہ اس کو مقید کر دے، حالانکہ کلام صریح ہو تو تعبیر قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اگر مان لیجیے وہ زمانہ مراد لے بھی لے تو چلیے اس زمانے میں آ جائیے تو اس زمانے میں تاج شریعہ بھی ہے، اس زمانے میں محدث کبیر بھی ہے، اس زمانے میں شیخ ہندوستان بھی ہے، اس زمانے میں علماء حق کی جماعت ہے. تو ان سے زیادہ محبت. اور یہی نہیں، بڑا فلان حملہ ہے تاکہ عوام کی ذہنیت، مینٹلٹی، سوچ بن جائے. سوچیے گا ذرا، بات ختم نہیں کریے ابھی. اب نبی کا فرمان جاری ہے کہ ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہنا. معلوم کیا ہوا؟ چینل چلائیں، اطاعت کرنا، حرام کو حلال کریں، اطاعت کرنا، تماشا بنائیں، دین کو اطاعت کرنا، آگے کیا کیا کریں لیکن اطاعت کرتے رہنا. معاذ اللہ رب العالمین. اور یہی نہیں بات نہیں ختم ہوئی، ان کو دامن کو کبھی مت چھوڑنا. معاذ اللہ. مسلمانوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تمہارا دین خوابوں پہ چلتا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو بخاری میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو فقہاء نے، ائمہ نے، علماء نے فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فاضل فضل بھی نے یاد رکھنا اس بات کو. آگے حدیث پاک نقل فرمائی اسی جلد نحم کے اندر کہ جب فتنے ظاہر ہو، جب مذہبیہ پھیلے تو علماء پر، عالم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ علم کو ظاہر کرے. اب میں ایک بات اور پوچھوں گا، نوجوان بچے جب ملتے ہیں بمبئی میں میری تقریروں کے بعد 5-6 پروگرامات ہوئے، کم سے کم ماشاءاللہ 600 سے اوپر لوگوں نے توبہ کری. یہاں تک کہ باندرا میں بہت لمبا پروگرام ان کا تھا فتنہ کرنے کا، اس
کے بعد بھی کیا دبے جس میں حمایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہیں پر 80-85 لڑکوں نے توبہ کر کے اور مرید ہو گئے. حق کو کہاں تک چھپاؤ گے، کہاں تک مٹاؤ گے؟ تم خود مٹ گئے اور مٹ جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن سوچئے کیا کہتے ہیں، جب بہت ان کو گھیرو اور بہت قریب لاؤ پھانسو تو آخر میں کیا کہ بھائی ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم رد کیا کریں. چلو اس پہ آ جاؤ، اب اس پلیٹ فارم پہ اس زینے پہ آ جاؤ، کہیں تو رکو. جھوٹا کہیں رکتا نہیں، بات یاد رکھیے گا. امریکہ سے جیت جاؤ گے، جھوٹے سے جیتنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیے اس پہ آیا کہ ہم جانتے نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ رہتے وہابیہ کیسے کریں، ایک پکڑ گئے پھنس گئے جواب کیا دیں گے. تو جس کو اتنا علم نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو تبلیغ دین کا شریعت نے اختیار نہیں دیا. علماء سے پوچھیے، ایک کتاب کی 20 کتابیں دکھا دیں. اتنا علم ہو کہ وہ عقائد کے بارے میں واضح طور پہ بتا سکے، اپنا ایمان بچائے اور سنیوں کا ایمان بچائے اور اس کا ڈیفینس کر سکے. تو مبلغ کیوں بنے ہو؟ معلوم کیا وہ پنچر جوڑ کے دکان میں چنے بیچ کے چاہ کے منہ پگڑی باندھی جہل مرکب کا شکار امام غزالی بن گئے. اب تو صاحب شہر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. مسلمانوں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک قابل بگڑتا ہے تو بات دوسری ہوتی ہے کہ کم سے کم صبر ہوتا ہے، نوبی ہے، سرفی ہے، مفتی ہے. لیکن جو بالکل فٹ پاتی ہوتا ہے وہ جب بگڑتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میں امام اعظم سے کم نہیں ہوں کرناٹک کے اندر. معاذ اللہ رب اللہ. اور پوزیشن یہ ہے کہ کرنا میں بڑودا کے اندر ان کا رد کر کے آیا، جام نگر میں کر کے آیا. معاذ اللہ رب العالمین. ایک نہیں سینکڑوں، ایک جہنمی مرتد مر گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے گئے. معاذ اللہ رب العالمین. سنیوں کا فون آیا بمبئی میرے پاس، بڑودا. میں نے کہا ان سے پوچھنا کہاں پر یہ لکھا ہے، میرے آقا یہ بتائیں. معلوم کیا ہوا سنیوں، میں آخری بات یہ کہوں گا، یہ دعوت اسلامی نہیں بلکہ حقیقت یہ دعوت الیاسی ہے. ان کا کام اسام الحرمین کے پیغام کو عام کرنا نہیں ہے، فتاوی رضویہ کے پیغام کو عام کرنا نہیں ہے. ان کا کام فتاوی مصطفیہ کو عام کرنا نہیں ہے. ان کا کام تو اپنے دین باطل، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے کو منوانے کا کام. صحیح بات ہے. ورنہ اگر یہی بات تھی تو کیا ہم کہتے ہیں، ہمارے باپ کہتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں، علماء کے دادا کہتے ہیں؟ نہیں، رسول پاک کہتے ہیں ولا تجالسهم ولا تواكلهم ولا تصابهم واذا مرضوا فلا تعودهم واذا مات فلا تشهدهم. مریض ہو تو تذکرے مت جاؤ، مر جائے تب بھی مت جاؤ. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں محدثین کہ اگر بد مذہب مرتد دکھائی دے اس سے تشریح سے، یعنی آپ کے بڑے آپ غصے کے عالم میں پیش آؤ گے اس انداز میں اسے اپنے باپ کے دشمن سے ملتے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ انداز میں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں مقام بلند عطا فرمائے گا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں کلیت کو عام کرا جائے، دین کو برباد کیا جائے، تبھی سنیوں میں یہ شعر بولتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا جام تھا وہ حالے نہ رہے. اور دوستوں میں تو یہی کہوں گا کہ جو خود تیمم کر رہا ہو خود وضو کے نام پہ، وہ والا حساب ہے ان کا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ نبی کی حدیث دیکھو کیا فرمایا، علم ظاہر کرے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت کو آشکارا کرے. کرناٹک میں وہابیت پھیلے، کرناٹک میں قادیانیت پھیلے، کرناٹک میں دیوبندیت پھیلے. علاقہ یہ بنائے، سنیوں کو یہ بتائیں، چمن کو یہ بتائیں، گلستان یہ سجائیں، حکومت کرنے یہ چلے آئے. آپ کمینہ پن دیکھیں. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، معاذ اللہ مفتی اعظم نے کیا کیا، علماء حق نے کیا کیا. صحیح فرمایا کسی کہنے والے نے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. ہر ملک عجب کھانے ہو رہنے والے یہ وہ قوم ہے کہ رضا کا نام ہے، رضا کا ذکر ہے، لیکن اسی کے رضا کے مطلب پر حملہ. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا علماء سے پوچھیے، حدیث پاک ہے کہ فاسق معلن کے فسق کو ظاہر کرو، ثواب ملے گا. کیا ثواب ملے گا؟ ہم نہیں کہتے، علماء نہیں کہتے، محدثین ائمہ فقہا کہتے ثواب ملے گا فاسق کے فسق کو ظاہر کرو. تو مان لیجیے شرابی ہے، شرابی کے بارے میں بتاؤ تاکہ اس کی صحبت سے دور رہے، وہ خود شرابی نہ بن جائے. جواری ہے، اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ خود جواری نہ بن جائے. اب مجھے سچائی سے بتاؤ. پھر دیکھو فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فقہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ فسق فی العمل سے فسق فی العقیدہ بدرجہ بدتر ہے، درجہ بدتر ہے. آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دوں، دو شادیاں ہیں مالی داون گیرے کے اندر. ایک شادی میں وہاں بھی آیا ہوا ہے، ایک شادی میں ڈھول بھی ہے، بینڈ باجا بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، بہت سی خرافاتیں ہیں. معلوم کیا ہوا، حکم شرع کے پیش نظر سب سے سخت حکم جو ہے اس میں نہیں جانے کا ہے
یزیدی ہو کیا اس کے بارے میں نہ بتایا جائے؟ مجھے بتائیے، بتایا جائے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ وقت آ جائے تو لڑا بھی جائے۔ تاریخ بتا کے دیکھیے دوستو، فاطر بریلوی نے فرمایا تھا اگر تم اس قلم کی بات کرتے ہو، احمد رضا کی تمنا تو یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں اشرف علی کی گردن ہوتی۔ جی، اور ابھی منظر اسلام بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا، وہ شاطر جس نے بزرگوں کے نام پہ تاج الشریعہ اور سرکاروں کا نام لے کے ان کے مریدوں پہ ڈاکہ ڈالا، سنیوں پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں سے فتویٰ آ گیا، اس نے اتحاد باطل کا نعرہ لگایا کہ سارے معاذ اللہ مشرکین مرتدین سب لوگ متحد ہو، معاذ اللہ مفہوم اس کی عبارت کا، اس کے کہنے کا، یہ ساری باتیں یہ فتویٰ مکمل طور پہ بریلی شریف کا آ چکا ہے۔ اور ہم تو ایک بات جانتے ہیں، یہ درگیر محکم، ایک بات جانتے ہیں سنیوں، اگر کمانڈر، چیف کمانڈر اور رہبر کے سائے میں رہو گے تو عافیت میں رہو گے۔ اور ہم کراچی والے کو امیر نہیں مانتے، ہم جانشین مفتی اعظم کو امیر مانتے ہیں، قاضی شاہ کو امیر مانتے ہیں، جن کا اعلان یہ ہے، جن کا فرمان یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو، وہ تاج الشریعہ۔ اور میں نے ابھی ایک صورت میں جام نگر میں کہا کہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی۔ مسلمانوں میں تو کہوں گا کہیں نہ کہیں وہ دودھ ہے جو تاج الشریعہ فرما دے، اس کے بعد بھی سوچے۔ میں تو کہتا ہوں عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، صحیح رضوی سنی وہ ہے کہ جو فرما دے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف میں پیر ذاتگی کے پیش نظر کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، بلکہ اندر شرع فقہ کے اقوال دیکھو اٹھا کے کہ وہ قاضی القضات پھر ان کے منصب عظیم پر بھی فائز ہیں، اور قاضی القضات جو حکم شرع بیان کر دے، آپ کو آپ عالم ربانی کو ماننا لازم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب حضرت نے کہہ دیا ان تہذیبوں کے بارے میں، ان گمراہوں کے بارے میں صاف بیان فرما دیا، تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو، در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بس میری ایک بات یاد رکھنا، کسی عالم کو بلانے سے پہلے، مقرر کو بلانے سے پہلے، خطیب کو بلانے سے پہلے، مسلمانوں وہ دور ہے کہ شیر پیش اہل سنت سیدی مدر اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں اجمل سلطان پوری جیسے ہندوستان کے بڑے شاعر نے کہا، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا، جس کو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے قلم سے مظہر اعلیٰ حضرت تعریف فرمایا، اور جس کے بارے میں حجت الاسلام فرمائے کہ اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک تو سردار احمد صاحب، ایک حکمت علی صاحب لکھنوی، وہ شیر پیش اہل سنت جن کے بارے میں صرف ہم رضوی حضرات نہیں بلکہ خانقاہ شمسیہ، رائے چو خانقاہ اشرفیہ کرناٹک، ادب رائے چو سید زندہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا۔ آپ غور کیجیے گا، اور یہ کوئی صرف عشق کے عالم میں نہیں ہے بلکہ ایک دلیل دے دوں کہ علامہ اماد الدین سنبھلی نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاضل بریلوی نے اپنی فضائل شریف میں یہ جملے فرمائے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تحفظ کے لیے کسی بندے کو پیدا فرما دے گا۔ میرا وجدان عقیدت کہتا ہے کہ وہ شیر رضا کے بارے میں فرمایا۔ اب اس کو نگاہ میں رکھیے اور سنیے کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حکمت علی خان قادری، اور ہندوستان کا عظیم مفتی رجب علی نانپاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مفتی اعظم بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلیٰ حضرت۔ معلوم کیا ہوا، وہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش اہل سنت گوڈل گئے، گجرات گئے، تقریباً 18 یا 27-28 سال آپ نے تراویح سنائی، قرآن پاک سنایا، علم کا یہ عالم کہ مظہر اعلیٰ حضرت تھے۔ آپ کو خلفاء دنیا میں ملیں گے لیکن مظہر پیلی بھوت شریف میں ملے گا، روحانی بیٹا پیلی بھیت میں ملے گا۔ فرمایا جب آئے ہر سال نئی تفسیریں قرآن پاک،
27 साल गए। जब फैजाने रजा का ये आलम है तो रजा के इल्म का आलम क्या होगा? मालूम क्या हुआ? वो फरमाते हैं बेटा गोंडल के अंदर, गुजरात के अंदर, और इससे पहले सुन्नियों किसी की मौत जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं भी आया हूँ, आप भी आए हो, अल्लाह ईमान पर रखे, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। कब मुलाकात हो कब ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह हमद के नीचे, काजी झंडे के नीचे हम आप जमा होंगे और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है। लेकिन याद रखना, आला हजरत ने, पादरे बरेलवी ने अपनी वसीयत में यह भी फरमा दिया कि मेरा दीनो मजहब, मेरा मजहब महबूब इबारत अर्ज कर रहा हूँ। फरमाते हैं मेरी किताबों से जाहिर है। मिसाल के तौर पे कोई गुमराह तंजीम, कोई काफिर तंजीम, उलमाए मौक़िफ़, उलमाए हक़ उसके मुखालफत में हो और कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित हो चुका हो कि ये गलत है, ये गुमराह है, ये बहुत जहन्नमी है, बहुत बड़े, तो याद रखो एक खानका का फर्क नहीं। अगर सारे पीरजादे आ जाए, सारी खानकाहें आ जाए, लेकिन अली ने फरमाया कि हक से शख्सियत को पहचानो, शख्सियत से हक को ना पहचानो। मेरी टोपी से हक को मत पहचानो, मेरे जुब्बे से, मेरी पीरजादी से नहीं, बल्कि मैं हक कहूं तो शख्सियत को पहचानो। और शेर पे शेर में फरमाते हैं कि बेटा जो मैं बता के जा रहा हूं, गोंडल वालों, गुजरात वालों, कुर्बे कयामत है, कौन आए क्या बताए पता नहीं, इसको याद रखना। मेरी औलाद भी आके करोड़ों बार खुदा न खास्ता इसके खिलाफ बताए, उसको छोड़ देना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़। इसको कहते हैं सच्चा पीर, इसको कहते हैं सच्चा अमीर, इसको कहते हैं सच्चा रहबर, जो अपनी खानका, अपनी गुल्लक, अपनी औलाद को नहीं दिखाता है बल्कि मुस्तफा के दर को दिखाता है। तो आप ये याद रखिए, ऐसे भी हालात, ऐसा भी जमाना है। आप कभी देखते हो कि आलिम वो चाहिए जो खूबसूरत हो, जुब्बा अच्छा हो, लंबी कार हो, जलवा हो। आज तो ये हाल है कि दादागिरी भी हो, बच्चों का एडमिशन भी करा दे, वक्त पड़े तो पैसे से मदद भी कर दे। ये जहनियत छोड़ दो। अगर आलिम हक मिलेगा, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, उठा के देखो सूफिया कामदीन। शेख साहब बोले हुजूर वो सूफी है। मैंने कहा सूफी है? शेर बेशर सुन्नत पूरे सलाह फरमाते हैं तहरीर, जिसका नाम है पुश्तिखार पर इफ्तिखार, इफ्तिखार रोजगी के रद सूफी। अरे फरमाया किताब में पढ़ रहा था कि उसको फाका भी हो जब भी उसका दिल खुश होगा। आज तो ये हाल है कि खाने में अगर फिराई ना हो तो मान लीजिए वो मुरीद ही नहीं है। दोस्तों याद रखना, ये मुर्गे खा के, ये फिराई मछली खा के दीन नहीं फैल गया है, बल्कि सच्चाई ये है कुर्बानियां लोगों ने दी है इस्लाम के ऊपर। दोस्तों इसी हिंदुस्तान की वादी में हम आपका खिदमत करोगे। आज बहुत जल्दी और अपने करीब माजी में देख लो कि हुजूर महबूब मिल्लत 18 महीने जेल के अंदर रहे और वहां भी एक आंकड़ा साले बातें फरमा दिया। ये आलिम दीन की जान होती है, आलिम दीन का पैगाम होता है। मैं आपसे आखिरी बात की अर्ज कर रहा था कि जमाना आए कोई ना मिले मुकर्रिर, मेरी बात दिलों पर नक्श कर लेना। अपने घरों में आला हजरत उनके खुलफा की किताबें भर दो, जमा कर दो। बच्चों को, बीवी को, औरतों को, मोहल्ले वालों को वसीयत कर दो, बेटा इस पे रहना, इसके खिलाफ को या इसको छोड़ देना, इसको मानना, किताबों पे अमल करना। और कोई ना मिले तो चाहे वो गरीब इमाम हो, याद रखो गरीबों से मेरे आका ने मोहब्बत फरमाई और फरमाया ईमान गरीबों में रहा, गरीबों में पला, गरीबों से उठा लिया जाएगा। रब फरमाता है मेरे जलवे देखना है तो गरीबों के दिल में देखो, एक गरीब के दिल में झांको। आज पीर कहते हैं लेकिन अमीरों से लड़ाई है, कारों से मोहब्बत है, फ्लाइट से प्यार है, गरीब लाद में है। मालूम क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसका ईमान खुद कमजोर है। अगर सही रहकर होता, आलिम हक होता तो कसम खुदा की हमारे मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तआला बम्बई का वाक़या है। एक गरीब रोने लगा, 3 दिन से आ रहा था, दलाल में आ गए सरकार, बड़े बड़ों की कारें खड़ी थी। फरमाया अल्लाह अकबर, जैसे उसने कहा हुजूर मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, सरकार मुलाकात नहीं हो सकी। पीर हो तो ऐसा हो, अमीर हो तो ऐसा हो, रहबर हो तो ऐसा हो। ऐसा नहीं कि जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, मुझ खूब गुजरना के अवतार हो गया, मुझ खुद कहता है, खुद महकता है, खुद फैलता है। मुफ्ती आजम उठने के बाद लोगों ने कहा हुजूर ये अंबाला कार है, ये लग्जरी कार है, ये बड़ा कार है। फरमाया नहीं, मैं तो इस गरीब के रिक्शे पर और ताबे पर जाऊंगा। वो तुम्हारा रहबर, वो तुम्हारा पीर था जिसकी नजर तुम्हारी बिल्डिंग पे नहीं थी शातिर की तरह, जिसकी नजर तुम्हारी तिजोरियों पे नहीं थी, जिसकी नजर तुम्हारे कल्ब पर। कसम खुदा की वो आलिम थे और आरिफ थे, वो साहिर नहीं बातिल भी देखते थे। शेर दूसरे अहले सुन्नत के बारे में मैं नहीं, ये रस्मी उलमा नहीं, खानकाह अशफिया कठोरे मुकद्दस
فرماتے ہیں کہ وہ شیر رضا جس کے ایمان باللہ و بالرسول ریکارڈ بن گیا، جس کے دین کو ایمان کو خرید تجوریاں نہ خرید سکی، جو زمانے میں کسی سے نہیں ڈرا تو اللہ سے اس کے محبوب سے ڈرا۔ اور یہی نہیں، آج بہت سے لوگ سنیوں کو اشرفی رضوی فلاں فلاں مذہبی معاملات میں الجھا کے بھی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ شیر رضا کے بارے میں یہ رضوی اجمدی نہیں، خانقاہ کبوتر مقدسہ کا عظیم ایک شہزادہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں معلومات رکھنے کے بعد، ان سے واقف آگاہ ہونے کے بعد، ان کا ہم مسلک اور ان سے واقفیت رکھنے کے بعد ان کے مسلک پر ان کی نہیں ہے، تحریر موجود ہے، دستخط ہے، قلم سے خط موجود ہے، اور فرماتے ہیں جو ان کا بدگو ہو ان کے معاملات سے آگاہ ہونے کے بعد وہ بددین ہے، گمراہ ہے۔ اب سوچئے، جو شیر رضا کا بدگو ہو، شیر رضا کی برائی کرے، غیبت کرے، ملامت کرے، توہین کرے، تو وہ سرکار کرام مختار اشرف صاحب فرمائے رحمۃ رضوان خانقاہ کوثر مقدسہ کے شہزادے کہ وہ گمراہ بددین، بتاؤ جو اعلیٰ حضرت کا بے ادب ہو، جو اعلیٰ حضرت کی توہین ہو، ارے ہم لوگ سے ڈیفینڈ نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت کو وہ ہے مانا عرب نے تجھ کو یگانا، سارا اعظم نے تیرا ترانا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، پیر کی نوبت ایسی بچائی گھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے کر سے دیا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ ہمارے سرکار وہ ہیں کہ دنیا زمانے نے آپ کو مانا الحمدللہ، لہذا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ فاضل فرضی کی کتابیں رکھو، اور کوئی نہ ملے تو اس غریب عالم کو بلا کے امام کو آپ اتنا کہو کہ جلسہ وہی جلسہ ہے، کانفرنس وہی کانفرنس ہے، کہ ہمارے کانفرنس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے سنا۔ اگر ایسا بھی دور آئے تو میری بات دل پہ نفس رکھنا، میں کوئی قصے کہانی یا کوئی بہت خطابت کے جوہر یا فضاحت و بلاغت کے ذریعہ بہانے نہیں آیا، میں پھر آپ سے کہوں گا بس میرے دل میں یہی درد ہے کہ مولا سنیت کو سلامت رکھے، اہل سنت کو سلامت رکھے، کہیں کا مرید ہو کسی سے مرید ہو، سنی سے عقیدہ ہے، مسلک پہ عمل کرنے والا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارا بھی ہے، رضوی حشمتی بھی ہے، باغی ہے، غدار ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا یہی اعلان ہے کہ تو دور ہو جا، ہم سے کوئی جس سے مطلب نہیں، لیکن اعلیٰ سرکار آگے فرماتے ہیں کہ جو رد سے روکے یعنی رد وہابیہ سے روکنے والے حدیث کے بارے میں جب یہ حکم ہے، معلوم کیا ہوا، فتاوی رضویہ میں جو رد وہابیہ سے چڑھے، جو روکے، جو تبرہ کرے، جو تبصرہ کرے، جو ایسوں کو ملامت کرے، جو ایسوں کی برائی کرے، دین کا مذاق اڑائے، اس کو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت حدیث فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، چاہے دعوت اسلامی ہو، کون ہوئی؟ کتنی بڑی کوئی توپ ہو پارلیمنٹ کی، کون ہے وہ؟ کتنا بڑا کوئی امام ہو، کون ہے وہ؟ کتنا بڑا کوئی شاطر ہو، کون ہے وہ؟ چاہے وہ الیاس قادری ہو، کون ہے؟ جو رد وہابیہ نہ کرے، رد وہابیہ سے روکے، وہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما چکے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب بس یاد رکھنا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، یہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آپ اس پیرامیٹر کو یاد رکھنا، جو حق بولے، حق کہے، اور یہی نہیں بلکہ جس کا ایمان یہ ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا کہنا یہ ہو، یا رسول اللہ، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا، کبھی کا چاہے گزار دیں گے۔ اور یہی نہیں، ہم تو وہ ہیں انشاءاللہ، یہاں بھی ایک ہے، یہاں بھی ساتھ ہے، وہاں بھی ساتھ رہیں گے۔ قادری کرے میں قاضی گھنٹے کے نیچے ہم کو وہاں اتفاق و اتحاد، اور وہاں پہ سرکار غوث پاک کا سایہ کا فرمائے۔ ارے ہمارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ یہاں تو خدمت کری، یہاں تو نعت پڑھی، لیکن ایسا عاشق کہ پکار اٹھا کہ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، لیوا کے تلے، پناہ میں کھلے، رضا کی صبا تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے، مٹ جائے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ خاک ہو جائے یہ جذبہ رکھو، یہ ہمت رکھو، یہ حوصلہ رکھو، خاک ہو جائے عدو کر کر، مگر ہم تو رضا کم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، قصر نجدی ملے جس کی للکار کو اس شہر شیر سنت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں تو غلطی اس سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اللہ۔ تجھے دنیا کرے بدنام تو بدنام کرنے دے، تو اپنا کام کر، دنیا کو اپنا کام کرنے دے۔ استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو. یہ سی ڈی نمبر 1 ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رضوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے. اس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی خود اپنی ہی کتابوں میں لکھی باتوں کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے. اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں. اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں. موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575. ای میل کی اسپیلنگ ALBARKAT albarkat@hotmail.com. یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. سامعین کرام، دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہی ثابت کرنے والی 24 صفحات پر مشتمل شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو نہایت آسان اردو اور ہندی میں رنگین ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. اس میں مکمل حوالوں اور ثبوت کے ساتھ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو ثابت کیا گیا ہے اور ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی گندی اور فحش تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے. اسے پڑھ کر بے شمار لوگوں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے. کتاب کا اصل ہدیہ 8 روپے ہے مگر صرف 2 روپے میں دی جا رہی ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں PAFK پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. سامعین کرام، ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور 4 پمفلٹ اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے. بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک اتاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا. پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا. اس لیے کسی اتاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے. پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں TVPF پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے.